تو اسی طرح اب میں یہ بالکل 16-17 برس کی عمر کے تجربات بتا رہا ہوں کہ کس طرح ایک اپنے خیال پر مصر ذہن کی کس تیزی سے وہ اصلاح کر دیتے تھے یا اسے منہدم کر دیتے تھے۔ تو ایک میرا تصور یہ تھا کہ غالب میر سے بڑے شاعر ہیں۔ اچھا وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ میر اور غالب پر مناظرے ادیبوں میں بہت ہوا کرتے تھے، یہ خاص موضوع تھا ایک زمانے میں، تو وہی زمانہ تھا۔ تو اس پر سلیم احمد نے 5 منٹ کی گفتگو، صرف 5 منٹ گفتگو کی، اور وہ مجمع میں کی، مطلب لوگوں کے سامنے، لیکن مخاطب میں تھا بغیر بتائے ہوئے، بغیر جتائے ہوئے۔ تو 5 منٹ میں انہوں نے گویا اس بات پر ایمان بالشہود کے درجے تک پہنچا دیا کہ میر غالب سے بہت بڑے شاعر ہیں، مطلب یہ موازنہ ہی شتر گربہ ہے، تو یہاں تک پہنچا دیا۔ تو شاعرانہ پہلو سے اس طرح کے اور کئی واقعات ہیں جو آگے چل کے پیش آئے۔ ایک ہے صوفیانہ رنگ میں۔ اب سلیم احمد کوئی پریکٹسنگ صوفی نہیں تھے، اور وہ بھی تصوف کی علمی جہت پہ بہت قدرت رکھتے تھے، لیکن کوئی پریکٹسنگ صوفی، یعنی صوفی ان معنوں میں نہیں تھے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ تصوف میرے احوال اور میرے تجربات کا ماخذ ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے ساتھ کچھ واقعہ سا ہوا، کچھ جیسے جس کو اب کیونکہ ظاہر ہے بے تکلفی سے کہوں تو میں اسے سمجھتا تھا کہ کوئی بڑا عرفانی مشاہدہ ہو گیا ہے مجھے، تو بہت زیادہ کہ جیسے بس اللہ کو دیکھ ہی لیا۔ تو اب اس کا ایک نشہ، ایک سرشاری، نماز جمعے کی بھی نہیں پڑھتے تھے، تو وہ ایک تھا کہ ہم عارف بن گئے، ہم مشاہد بن گئے، اور اب وصول اللہ کی کا راستہ ختم ہو گیا ہے، منزلیں شروع ہو گئیں۔ تو اب بلا وجہ اور وہ مسلط ہو گیا تھا وہ ایکسپیرینس جو تھا، تو میں عجیب طرح کی اس میں خلا میں رہنا شروع ہو گیا، اور یوں لگتا تھا کہ لوگ جو بولتے ہوئے لوگ ہیں خاموشی میں سنتا ہوں، ان کی آواز نہیں سنتا، ان کی خاموشی سنتا ہوں، تو خاموشی اور خاموشی کو مدار گفتگو اور اساس تعلق بن گئی، جیسے ہمیں تو یہ اندازہ تھا اس وقت۔ تو جب اس کے کچھ آثار عمل میں، رویوں میں ظاہر ہوئے، ایک بوہیمینزم پیدا ہونے لگا۔ ہفتے 10 دن کی یہ بات ہے۔ تو سلیم احمد نے کہا کہ یار ذرا چلتے ہیں نہاری کھا کے آتے ہیں۔ اب وہاں ان کے گھر جب وہ مسکن عزیز جو اب نہیں، مسکن عزیز نہیں، جہانگیر روڈ، تو جہانگیر روڈ پہ 3 ہٹی نزدیک تھی، تو وہاں ایک نہاری والا تھا، وہ مشہور تھا۔ اب سلیم احمد کا مزاج ہی نہیں تھا کہ نہاری کھانے چلیں، اور ان کا زیادہ تھا کہ چائے پینے چلتے ہیں۔ تو مجھے بھی عجیب لگا کہ نہاری کھانے کا کیا قصہ ہو گیا، تو وہ خیر لے کے گئے، اور نہاری کے ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے وہ مجھے ایک پسندیدہ بے ہوشی سے ایک مرغوب ہوشیاری تک لے آئے، مطلب کوئی 7-8 منٹ کا راستہ تھا، ایک دم جیسے یہ کہ وہ گرد جس کو میں جیسے جنت الفردوس کی زمین پہ اگنے والے پھولوں کی پنکھڑیوں کی طرح اپنی خلت وصل بنائے ہوئے تھا، اس کو انہوں نے بالکل جیسے چولستان کے صحرا میں اڑنے والی ریت بنا دیا۔ اور کہا کیا دماغ خراب ہو گیا تم؟ اور یہ کہا اچھا خود موصوف
نماز وغیرہ کی طرف ذرا ڈھیلے تھے تم، لیکن مجھ سے ایک جمعہ پڑھتے نہیں ہو اور واصل باللہ ہو گئے ہو، اس خبط میں مبتلا ہو۔ بس وہ نہاری میں نے پھر ایک آدمی کی طرح کھائی، کسی بزرگ کی طرح نہیں۔ تو اب کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا سارا نظام تعلق سلیم احمد کی اساس پہ بن گیا تھا کہ وہ انہی سے ہمارے، جیسے وہ ایک ہمالیہ سے نکلنے والا چشمہ تھے جس سے نہریں ہمارے تعلق کی نکلتی تھیں، تو عادت پڑ گئی تھی کہ جس بات میں سلیم احمد کا حوالہ نہیں ہے وہ نہ علمی سطح پہ قابل قبول ہے، نہ ذوقی سطح پہ وہ آدمی ہمیں مرغوب ہے جس کی نسبت سلیم احمد سے نہیں۔ بس تھی جذباتی بات، لیکن یہ ایسے جذبات ہیں جن سے مجھے آج بھی محبت ہے۔ تو وہ کہتے ایک مرتبہ اب سلیم احمد کے قریب کے 2-3 آدمیوں کا مختصر سا تذکرہ کر دوں، پھر سلیم احمد سے ملنے کا جو مقصد اعظم تھا تکوینی طور پہ ہوگا، وہ کیسے حاصل ہوا وہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ سلیم احمد سے ملنا ہی اس لیے ہوا تھا کہ مولانا ایوب صاحب سے نسبت حاصل ہو جائے، تو وہ ابھی ذرا سا بعد میں کرتا ہوں۔ تو سلیم احمد کے حلقے میں یہ شاید اب مجھے یاد نہیں پچھلی مرتبہ کیا بات ہوئی تھی، سلیم احمد بہت اختلاف پسند تھے۔ ہو گئی تھی نا، ہاں، کہ وہ اکساتے رہتے تھے، ہم مجھ سے کہتے تھے کہ اس بات سے اختلاف کرو، اب میں کہاں سے کروں اختلاف، لیکن ان کو جیسے برا لگتا تھا کہ لوگ ہاں ہاں کرتے رہیں اور کچھ اختلاف نہ کریں ان سے۔ تو خیر اس میں ان کے دوستوں میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو ان سے محبت اور اتباع کا تعلق رکھتے تھے، دوسرے ان سے محبت اور اختلاف کا تعلق رکھتے تھے۔ محبت مشترک تھی لیکن رویے اس طرح کے تھے۔ تو اس میں جو لوگ محبت اور اتباع کے تعلق سے تھے ان میں اطہر نفیس اور جمال پانی پتی، یہ بہت ہی زبردست شخصیتیں تھیں۔ اطہر نفیس کو دیکھ کے امیر خسرو کو دیکھنے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور جمال پانی پتی میں محبت بہت ذمہ داری کے ساتھ تھی، جذباتی رنگ میں نہیں، بہت ذمہ داری کے ساتھ، بہت ہی فداکاری کے ساتھ، اور بہت علمیت رکھنے والے آدمی تھے، بہت پڑھتے تھے، بہت صاحب علم تھے۔ اطہر نفیس شاعر محض تھے، لیکن شاعر محض اور عاشق مطلق، تو یہ جو تھے یہ صاحب صاف تھے اور بہت وہ ذمہ داری کے ساتھ۔ یہ سلیم بھائی کو سلیم بھائی بھی نہیں کہتے تھے، سلیم خاں کہتے تھے، یہ ہم عمر تھے سلیم بھائی کے تقریباً، تو لیکن سلیم بھائی ان سے جیسی محبت کرتے تھے وہ محبت مطلب ناقابل یقین ہے ان دونوں سے۔ تو جمال پانی پتی فارسی شاعری کا بہت ہی عمدہ ذوق رکھتے تھے اور بہت اچھے ترنم کے ساتھ پرانے شاعروں کے شعر سناتے تھے، بلکہ محمد حسن عسکری انہیں بلاتے تھے کہ حافظ کی غزل سنا دو، عرفی کی غزل سنا دو، تو یہ ترنم سے انہیں سناتے تھے۔ اور سلیم بھائی کے حلقے میں جمال پانی پتی واحد آدمی تھے جن کو محمد حسن عسکری پسند کرتے تھے اور بلاتے تھے۔ مطلب محمد حسن عسکری صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ سلیم بھائی سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں سے نفرت کرنا، ان کی تحقیر کرنا ان کی شریعت میں فرض عین تھا۔ تو سلیم بھائی کو بھی ڈانٹتے رہتے تھے کہ کیا لڑکوں کو بٹھائے رہتے ہو اور یہ وہ، تو وہ سلیم بھائی کے حوالہ آ جائے نا تو بس ان کو ناراض کرنے کا شارٹ کٹ یہ تھا کہ میں سلیم بھائی کی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔
ایک دم، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ سلیم بھائی کو خراب کر رہے ہیں، انہیں کام نہیں کرنے دیتے، 1:30 بجے رات تک بیٹھے رہتے ہیں وغیرہ. تو یہ لیکن عسکری صاحب ان کو بہت پسند کرتے تھے، بلکہ وہ ہاکس بے وغیرہ جاتے تھے کبھی تو وہ استاد بندو خاں اور جمال پانی پتی کو لے کے جاتے تھے، امراؤ بندو خاں کو. تو جمال پانی پتی صاحب کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ فارسی شعری روایت سے مناسبت پیدا کر دی میرے اندر. اور مطلب اگر میں ان سے نہ ملا ہوتا تو فارسی شاعری کا جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ذوق ہے یا تو وہ پیدا نہ ہوتا یا پھر اس میں بہت تاخیر ہو جاتی. تو یہ جمال پانی پتی کا بہت بڑا احسان ہے میری ذات پہ. تو ایک ان کا حلقہ تھا جو ان سے اختلاف کرنے والے دوستوں کا تھا، جو دوستی کی تعریف پہ پورا اترتے تھے لیکن یہ کہ اختلاف بھی اعلانیہ کرتے تھے. ان میں سب سے اہم آدمی تھے قمر جمیل صاحب. تو قمر جمیل صاحب سے میرا تعلق کم و بیش ویسا ہی ہو گیا جیسا کہ سلیم احمد کے ساتھ تھا، مطلب 24 گھنٹے ساتھ رہنا. اور انہیں معلوم تھا کہ سلیم احمد سے میرے جو تعلق اور اس میں جیسی شدت تھی انہیں معلوم تھا اور وہ اس پہ خوش ہوتے تھے. مطلب میں ان کی مجلس میں سلیم احمد پر ہونے والے تمام اعتراضات کا اپنی دانست میں بہت شافی جواب دیا کرتا تھا اور وہ یہ سب گوارا کرتے، ظاہر مجلس ان کی ہے. تو اب مطلب اور ایک اور صاحب تھے قمر جمیل صاحب کے حلقے کے اور سلیم احمد کے دوستوں میں ضمیر علی بدایونی صاحب. جدید فلسفے کا ایسا آدمی کہ جس کا ذوق بھی اپنی بلندی پر اور فہم بھی اپنی بلندی پر پہنچ کر ایک دوسرے میں جل کر گیا ہو، میں نے ضمیر علی بدایونی کے سوا کوئی نہیں دیکھا. مطلب جدید فلسفے کا اور ادب کی بعض تحریکوں کا، مطلب ایبسرڈ تھیٹر کا تعارف مجھے ان سے ہی ہوا اور ان کے ساتھ ایبسرڈ تھیٹر پہ جو ہم لوگ پڑھتے تھے آئینسکو وغیرہ کو، تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ کس گہرائی میں پہنچ کر ان تھیمز کو نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر کھولتے تھے بلکہ دوسرے میں بھی وہ انسائٹ پیدا کر دیتے تھے تاکہ وہ ان سے لطف اندوز ہو سکے، معنوی سطح پر بھی اور تخلیقی تجربے کی جہت سے بھی. تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. تو اب میں اس کو مطلب مختصر کر کے تاکہ بالکل سوانحی نہ بن جائے، اب میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور سعادت عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک دن ہم بیٹھے تھے تو اطہر نفیس کار لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ سلیم بھائی بس جلدی سے شیروانی پہنیے اور مولانا کہیں پہنچ نہ گئے ہوں تو ہمیں دیر نہ ہو جائے. تو میں سلیم بھائی کے ساتھ اکیلا بیٹھا تھا. تو سلیم بھائی نے کہا چلو تم بھی چلو جلدی سے. تو میں بھی غائب دماغی پر مولانا انہوں نے کہا تھا تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے سلیم بھائی کے ساتھ مولانا کے گھر میں وہ نشست تھی. مولانا کی ایک نشست ہوتی تھی خواص کی، وہ ان کے گھر میں ہوتی، کیوں گھر ان کا کیا تھا، اس دیوار سے اس دیوار تک پورا گھر تھا. تو وہاں کم لوگ آتے تھے، مطلب 10 آدمیوں سے زیادہ ان کی بیٹھک میں گنجائش نہیں تھی. تو ہم لوگ وہاں پہنچے تو بس ہوا یہ کہ ہم اندر داخل ہوئے اور مولانا اپنے گھر کے اندر کے کمرے سے، سونے کے کمرے سے داخل ہوئے. تو مولانا اس کا برا مانتے تھے کہ وہ بیٹھ جائیں پھر کوئی آئے، یعنی شاگردوں میں.
تو میں وہاں گیا تو ایک صاحب تھے، وہ بالکل ان کی کرتے پہ بھی جیسے کتھا لگا ہوا تھا، معمولی سی ٹوپی پہنے ہوئے اور نسبتاً چھوٹا قد. وہ آئے تو ایسے لگا کہ جیسے آپ کو زمانے کے زیرو ہونے کا ایکسپیرینس ہو گیا. یہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، اس کا یہی عنوان میرے ذہن میں اس وقت آیا تھا کہ اگر حرکت زیرو ہو جائے تو زمانہ غائب ہو جائے گا. تو ان کے آنے پہ جو ہے ایسا لگا کہ پورا نظام حرکت انفسی اور آفاقی دونوں دائروں میں زیرو ہو گیا ہے. تو وہ عجیب تجربہ تھا بالکل، جس کو مطلب، اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بات انہی لفظوں میں اس وقت بھی کہی تھی. تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک جاہل اور بے حس آدمی میں اتنا بڑے ایکسپیرینس کا التباس بھی پیدا کر دینا پریزنس میں کس قوت کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ حرکت زیرو ہو جائے تو زمانہ ختم ہو گیا، ہمیں تو نہیں معلوم تھا. ہمیں تو یہ نہیں معلوم تھا کہ زمانے کی ایک سبجیکٹیو حرکت ہے اور زمانے کی ایک باہری حرکت ہے. لیکن یہ عین ان سے ملتی جلتی اصطلاحوں میں نے بیان کیا تھا اس وقت. تو یہ مولانا کا فیضان تھا کہ شعور کو بھی اس کی اصل ماہیت اور اس کے اصل تھیم تک پہنچایا بغیر تیاری کے، اور وجود کو بھی اس کے لیے مرکزی حال فراہم کر دیا بنا کسی تربیت کے. یہ ایک سیکنڈ کی بات ہے. تو مولانا نے اس دن انکار ابلیس پر گفتگو فرمائی، تو بہت فلسفیانہ قسم کی، اور وہ ختم اس بات پہ ہوئی کہ ابلیس کہتا تھا کہ وہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے، آگ مٹی سے افضل ہے. کہنے اس سے زیادہ جہالت کی بات علم کے منتہا تک رسائی رکھتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے. یہ مولانا نے فرمایا کہ وہ علم کے منتہا پر پہنچا ہوا ہے نا، فزیکلی رسائی رکھتا ہے. مطلب ہر علم کسے کہتے ہیں؟ جتنا علم کامل ہو جائے گا اتنا ایبسنس کا عنصر ختم ہوتا جاتا ہے. تو علم ٹوٹل پریزنس کا نام ہے نا. کہنا اب اس سے بڑی کیا پریزنس ہوگی؟ تو وہاں پہ وہ منتہائے علم پر نہایت جہل کا مرتکب ہوا، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. تو وہ بس یہ بات ہوئی اس طرح کی. اب مجھے تھوڑی بہت ابلیس سے محبت بھی تھی، تو وہ الگ غارت ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے تو مطلب اس عمر میں جو ہے نا وہ انکار زیادہ پرکشش ہوتا ہے اقرار سے لڑے بغیر. انکار کی کشش بہت ضروری ہے بشرطے کہ اقرار سے انحراف نہ ہو. تو ان معنوں میں ہمیں ابلیس میں ایک کشش محسوس ہوتی ہے، اور اب بھی اگر تھوڑا غور کروں تو وہ کشش اوت کراتی ہے. تو وہ خیر سب ختم ہو گیا، اور ہماری سمجھ کیا، ہمیں کیا معلوم کیا ہوا. تو کوئی پون گھنٹے کی نشست ہوئی. سلیم احمد کو انہوں نے پھر نشست کے بعد کہا کہ بھائی سلیم تم کچھ بات کرو، پوچھو. اور لگ رہا تھا کہ وہ سلیم احمد کو حاضرین میں سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں مولانا. اب حاضرین تو علماء فضلہ بھی تھے اس میں، مطلب بہت. سلیم احمد اپنا بیچارے سگریٹ پینے کی خواہش کو ضبط کیے ہوئے وہ بیٹھے ہیں. سلیم احمد چین سموکر تھے، تو وہ بیچارے بیٹھے یوں کر کے ان سے کہا بھائی سلیم تم بھی تو کچھ بولو. کہہ رہے جناب میں تو شہر سے نہیں نکل رہا، کچھ اس طرح کا رسمی جملہ کہا.
تو کہا یہ سب تم رہنے دو، آج کل تم کر کیا رہے ہو؟ یہ ان کا بہت مشہور واقعہ ہے مولانا کا، اور غالباً سلیم احمد نے بھی لکھا ہے کہیں، یہ واقعہ اس دن کا ہے۔ تو ان کا مولانا کچھ چیزوں پہ غور کر رہا ہوں، تو مولانا نے کہا کہ تمہیں غور کا مطلب آتا ہے؟ یہاں 40 سال ہو گئے ہیں اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ غور کیا ہوتا ہے۔ یہ مولانا بڑے جوش سے کہا، سلیم بھائی کہا یوں بس ہو گیا۔ تو اس کے بعد جب ہم لوگ نکلنے لگے تو مولانا نے سلیم بھائی پوچھا کہ لڑکا پہلی مرتبہ دیکھا ہے؟ تو کہنا یہ بیٹھا تھا میں لے آیا۔ اب وہ سمجھے کہیں اس پہ نہ ڈانٹ پڑ جائے کہ ایک لڑکے کو لے آیا، تو انہوں نے بھی ایسی جان چھوڑائی کہ تو بیٹھا ہوا تھا میں لے آیا۔ تو خیر وہ مصافحہ کیا، تو مصافحہ کرتے وقت جب ہاتھ چھوڑا تو اس کے بعد میں تھوڑا آگے بڑھا، تو لیکن آگے بڑھا ایسے اہتمام کر کے کہ میری پیٹھ ان کی طرف نہ ہو، تو یوں جیسے ترچھا سا ہو کے۔ تو وہاں بس 4 قدم گیا ہوں گا تو کہا کہ تم آنا نہ چھوڑنا۔ ہاں یہ مطلب اگر زندگی میں کوئی سب سے بڑا تمغہ ملا ہے تو مولانا کا یہ یا ایک آدھ اور فقرہ ہے کہ تم آنا نہ چھوڑنا۔ تو میں سلیم بھائی نے بھی سن لیا، سلیم بھائی ظاہر مجھ سے آگے تھے، تو باہر نکل کے سلیم بھائی نے کہا یار مولانا ہر بات میں کوئی نکتہ نکال لیتے ہیں، ایک مصیبت میں پڑ گیا میں کہہ کے کہ غور کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہم چلے آئے۔ تو سلیم بھائی نے جب اپنے گھر پہنچ کے مجھ سے کہا کہ دیکھو میں مولانا کو 20 برس 15 برس سے مولانا کی صحبتوں میں رہا ہوں، تمہیں جو یہ فرمایا ہے تو تم ذرا اس کا خیال کرنا، جب تم سے کہا نا آنے کی اجازت دی ہے تو اس کا خیال کرنا۔ تو مولانا اس اجازت کو بھولیں گے نہیں، یہ سلیم بھائی نے کہا۔ تو اس کے بعد مولانا کی خدمت میں اکثر سلیم بھائی ہی کے ساتھ جانا ہوتا تھا، پھر رفتہ رفتہ اکیلے بھی جانا ہونے لگا۔ اور میں نے مولانا کو 1 برس 11 مہینے تک دیکھا، جس میں آخری جو مہینہ ہے وہ سمجھیں کہ 24 گھنٹے ان کے خادم کی حیثیت سے اس گھر میں رہا بھی۔ تو مولانا کیونکہ وضو نہیں کر پاتے تھے اور کچھ مسائل تھے، بس آخری ان کی زندگی کا جو مہینہ تھا تو وضو وغیرہ کروانے کے لیے ایک خادم کی ضرورت تھی، میں رہنے لگا۔ تو خیر مولانا ایوب صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ان کی حیات میں ہی امام المتکلمین اور خاتم المحققین کا لقب دیا جاتا تھا۔ مطلب ان کی کچھ چیزیں ہیں اگر دیکھی ہوں جو چھپی ہیں ان کی تقریریں ٹرانسکرائب ہو کر، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے امام المتقین خاتم المحققین۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب بھی کیا آتا ہوگا، لیکن جتنا تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے محقق اور متکلم کا، تو میری رائے میں مولانا کے لیے ان خطابات اور القابات میں مبالغے کا ادنیٰ عنصر بھی نہیں ہے کہ وہ امام المتکلمین تھے اور خاتم المحققین تھے۔ اب اگر مجھے 3-4 منٹ ذرا سنبھلنے کے لیے دے دیں تو میں کیونکہ مولانا پر ایک سوانحی گفتگو پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو اس میں تکرار نہ ہو جائے تو کچھ باتیں گلمپسز میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے فلسفے میں، اور وہ اصطلاح بدل کے تصوف کا بھی مسئلہ ہے بڑا، یعنی مسئلہ بمانی تھیم، کہ آئیڈیل
ایکچولائز کیسے ہو. تو یہ فلسفے اور اسی مسئلے سے نمٹنے کے لیے ڈائلیکٹسزم، آئیڈیل ڈائلیکٹسزم وغیرہ بنا. تو خیر وہ ایک الگ تفصیل ہے. لیکن یہ جیسے انسان شعور اور وجود کی عینیت کا نام ہے، اور جتنا اس میں غیریت پیدا ہوتی جائے گی اتنا انسان ہونے کے حقائق دھندلاتے چلے جائیں گے، انسان ہونے کا پرسیپشن بلر کر جائے گا. تو شعور کا جوہر آئیڈیا ہے اور وجود کا نظام ایکچولائزیشن آف دا سیم آئیڈیا ہے. اس بنیاد پہ یہ آئیڈینٹیکل ہیں. شعور کو ایک سطح، شعور کو حالت کمال میں وجود کہنا یہ بھی درست ہے، اور وجود کو حالت کمال میں شعور کہہ دینا یہ بھی صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں آئیڈینٹیکل ہیں اپنے ضروری امتیاز کو محفوظ رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے نا. آئیڈینٹی جب بھی دو میں ہوگی تو ان کا امتیاز حقیقی ہوتے ہوئے بھی انہیں ایک دوسرے کا عین بنا دیتا ہے. اور اس مسئلے کو اگر سمجھ لیں تو ابن عربی کو سمجھنے کی بھی ایک کنجی ہاتھ آ جائے گی. تو تصوف کی جیسے رومی کی اصطلاح میں اگر ہم کہیں تو شعور نام ہے خیال سے ٹرانسینڈ ہو جانے کا، اور وجود نام ہے خیال سے اس حاصل شدہ ٹرانسینڈنس کو اپنا حال بنا لینے کا. تو یہ آئیڈیا اور اس کی ایکچولائزیشن کہ می روم سوئے نہایات الوصال منز تن اریاں شدم او از خیال، کہ اس نے اپنے تعین فی الشعور کو توڑ دیا، میں نے اپنے تعین فی الوجود کو بریک کر دیا. اب یہ ہو گیا. تو خیال اور حال، خیال سے ٹرانسینڈ کر کے پیدا ہونے والی چیز کا حال بن جانا، یہ وجود اور شعور کی آئیڈینٹی ہے، یعنی تصوف کی اصطلاح میں. تو مولانا اس کا مصداق تھے. مولانا سر سے پاؤں تک ایک ویل ایکچولائزڈ آئیڈیا تھے اور ایک آئیڈیالائزڈ ایکچولیٹی تھے. وہ امید ہے کہ یہ اصطلاحیں واضح ہوں گی. تو مطلب میں جذبات میں صداقت کی بنیاد پر یہ قسم کھا سکتا ہوں، جذبات میں صداقت کی بنیاد پر، حقائق میں صحت کی بنیاد پہ نہیں، کہ وہ کمال نقص ہے جو مولانا میں نہیں پایا جاتا. مطلب میں نے ان کی زندگی کے تمام جو اہم گوشے ہیں اندر باہر، وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہیں، تو میں نے اتنا مکمل آدمی بلحاظ وجود اور اتنی کامل شخصیت با اعتبار شعور نہیں دیکھی، کیونکہ کمال مشترک تھا ان کے ذہن اور زندگی میں. تو مطلب ان کا کھانا ہم ایسے لوگوں کی فلسفیانہ ایکٹیویٹیز سے زیادہ بامانی تھا. ان کا ہنسنا ہم ایسے لوگوں کے خانہ کعبہ میں رونے سے زیادہ رقیق القلبی کا مظہر تھا. اور مطلب وہ جیسے اللہ نے انہیں کمالات کے بلڈنگ بلاکس سے بنایا تھا. نہ علم میں کوئی ان سا دیکھا، نہ اخلاق میں کوئی ویسا دیکھا، اور اخلاق کی چاہے آپ جنرل ہیومن تعبیرات لیں ان میں بھی ان جیسا نہیں دیکھا.
اخلاق کو اس کی میٹا فزیکل، اس کی عرفانی اور روحانی اساس پر رکھ کر دیکھیں تو اس میں بھی ان سے کامل آدمی نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ ہر وہ علم جو معلوم حقیقی تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، مولانا اس علم کے منتہی تھے، چاہے ان میں سے بعض علوم کی اصطلاحات نہ جانتے ہوں۔ تو مطلب وہ سراپا حضور اور مستقل غیاب تھے، یعنی ان کے یہاں غیاب اور حضور کی یکجائی کا تجربہ کیا جا سکتا تھا اگر ہماری آنکھیں کھلی ہوتی، ہمارے دل بیدار ہوتے۔ اب ان کی یادوں سے ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ غیاب و شعور سبسٹینشیلی ایک ہیں، غیاب و حضور، غیاب و شہود، مطلب جو بھی کہیں، کہ اللہ کا غائب ہوتے ہوئے قبلہ حضوری بن جانے کا ایکسپیرینس جیسا ان کو دیکھنے سے ہو جاتا تھا، ویسا 10-20 کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا، ویسا اشغال و مراقبات کرنے سے نہیں ہوتا۔ اس طرح کی وہ شخصیت تھے، اور مطلب میں بتا نہیں سکتا کہ وہ یوں سمجھیں کہ وہ رفتیں بانٹتے تھے، گہرائیاں تقسیم کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ مولانا کے جو علمی کمالات ہیں ان پر اللہ چاہے تو لاہور جا کے ایک سیریز شروع کروں گا کہ بطور متکلم ان کے کیا کمالات ہیں، بطور اصولی ان کے کیا فضائل ہیں۔ تو اللہ نے چاہا تو اپنی بساط بھر کوشش کروں گا کہ ہمارے مولانا کا علمی مرتبہ بھی تھوڑا بہت سامنے آ جائے، اور وہ تھوڑا بہت بھی اتنا ہوگا کہ وہ علم کی طلب رکھنے والے ذہنوں کی مکمل کفالت کر سکتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت ہے۔ آج آپ یہیں تک رکھنا چاہیں گے فی الحال؟ جاوید بھائی، یہاں سے چھوٹی سی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ مولانا نے کہا کہ شیطان انکار کا مسئلہ، تو سلیم احمد کا ایک مضمون ہے شیطان روح انکار، سوالیہ نشان ڈال کے اس میں کہتے ہیں شیطان روح انکار نہیں ہے، حالانکہ اسے روح انکار سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا معنویت ہے؟ کیونکہ جو انتہائی اقرار ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ کو ماننا اپنے تجربے کی تصدیق کے ساتھ، یہ اس کو میسر تھا نا، یعنی بلا حجاب معرفت اسے نصیب تھی۔ تو اس معرفت کی موجودگی کو اس کا کسی ایک پہلو سے صورتاً انکار جو ہے وہ مجروح نہیں کرتا۔ اچھا، یعنی کہ شیطان کے انکار میں جیسا ذات باری تعالیٰ کا اثبات پوشیدہ ہے وہ دریافت کرنے کی چیز ہے۔ واہ 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 واہ۔